السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ آج نماز عید کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو عید کے روز تھے وہ میں آپ کے ساتھ شریک کرنے والا ہوں۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عمدہ اور خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، تو اس وجہ سے عید کے لیے زیب و زینت کرنا مستحب عمل ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے نماز عیدگاہ میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی عیدوں کو بکثرت تکبیر سے مزین کرو، یعنی کثرت تکبیر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ یہ تھے کہ عیدگاہ تک پاپیادہ تشریف لے جاتے اور اس پر عمل کرنا سنت ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ پہنچ جاتے تو فوراً نماز عید شروع فرما دیتے، نہ اذان، نہ اقامت، نہ الصلاۃ جامعۃ جیسے ندا کچھ بھی نہ ہوتا، فوراً نماز فرما دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ یہ تھے کہ جس راستے سے عیدگاہ تشریف لاتے اسی راستے سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہو کر خطبہ فرما دیتے۔ نماز عید کے ترکیب اور طریقہ اس طرح ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے امام کے اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ باندھ لے۔ پہلے رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اور سورۃ الفاتحہ اور قراءت سے پہلے 3 مرتبہ، یعنی پہلے مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہے، ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ چھوڑ دے، تیسرے بار بھی اللہ اکبر کہے، اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لے۔ سورۃ الفاتحہ امام پڑھے گا، پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ قراءت کرے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا اور رکوع میں چلے جائے۔ باقی یہ رکعت عام نمازوں کی طرح ہے۔ دوسری رکعت میں جب امام قراءت شروع کرے سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد قراءت ہو تو قراءت کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ پہلے رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قراءت سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قراءت کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ تو دوسری رکعت میں جب امام قراءت کرے تو امام 3 تکبیریں کہے گا، تو اللہ اکبر کہے، اپنے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ دوسری بار پھر اللہ اکبر کہے، اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ تیسرے بار بھی اللہ اکبر کہے، اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھے بار جب امام اللہ اکبر کہے تو سیدھا رکوع میں جائے، اور باقی نماز عام نمازوں کی طرح ہے۔ یہ عید کی نماز کے طریقہ اور ترکیب ہے۔ عید کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر صرف 2 رکعت ہے، اور عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد باقی نفلوں کا پڑھنا منع ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ عیدگاہ میں نماز سے پہلے اور نماز عید کے بعد باقی نفلوں کا پڑھنا منع ہے عید کے دن۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص سے عید کی نماز باجماعت فوت ہو جائے، اس نے نماز قضا کیا، تو وہ عید کی نماز اکیلا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز عید کے لیے باجماعت اور جمع شرط ہے، وہ اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور عید الفطر کے دن عیدگاہ میں جاتے ہوئے راستے میں تکبیر آہستہ آواز سے کہنا مسنون ہے۔
اور عید الاضحیٰ میں راستے میں تکبیر کہنا بلند آواز سے ہونا چاہیے عید الاضحیٰ میں، اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے تکبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید جب مکمل فرما لیتے تو نماز عید کے پارے ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقابل کھڑے ہو کر تقریر فرماتے، اور صحابہ کرام اپنے صفوں میں بیٹھے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے وعظ کرتے، نصیحت فرماتے، اور اگر لشکر بھیجنا چاہتے تو اسی وقت بھیجتے تھے، اور عیدگاہ میں تقریر اور وعظ کے لیے کوئی ممبر نہ تھا، اور نہ مدینہ کے ممبر عیدگاہ لایا جایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر تقریر فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کریمہ یہ تھے کہ روز عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، اور ان کھجوروں کے تعداد طاق ہوتے، 3 یا 5 یا 7 کھجوریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے تناول فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر گھر سے نکلتے نماز کے لیے۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھاتے پھر نکلتے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر گھر سے نکلتے نماز کے لیے، اور جب قربانی کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے گوشت عید الاضحیٰ کے دن اپنے قربانی کے گوشت سے کچھ کھاتے۔ تو دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت ہے عید کے دن، تو میں نے آپ کو بیان کیا۔ آپ کو چاہیے کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شریک کرے۔ اور آخر میں نماز عید کا ترکیب کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 تکبیریں پہلے رکعت میں قراءت اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہے۔ ہر تکبیر میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھی بار ہاتھ باندھ لے، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں سورۃ الفاتحہ اور قراءت کے بعد ہے۔ 3 تکبیروں میں اپنا ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر میں سیدھا رکوع میں جائے۔ یہ نماز عید کا خلاصہ ہے۔